یہ جو ہوتا ہے نا یہ فیم یہ غبارے کی طرح ہے اور وہ بڑا غبارہ ہے جس میں وہ بھرا ہوا ہے ہیلیم بھرا ہوا ہے ہاتھ سے گیا اڑ گیا. سوشل میڈیا پہ جو شادیاں ہوتی ہیں وہ بڑی انسٹیبل پلیٹ فارم ہی انسٹیبل ہے. اس کی کوئی وہی نہیں ہے. جیسے فلم ایکٹرز ہیں ٹی وی ایکٹرز ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ پبلک کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں ان کو بہت احتیاط سے چلنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کی ہر چیز پہ کرٹیسزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے بتایا اس لڑکے کا نام ہے رجب بٹ. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس کا نکال لیتے ہیں نیم کے ساتھ. اور لڑکی کا کیا نام ہے؟ ایمان. ایمان علی ہے یا ایمان ہے فی الحال جو ان کا نام چل رہا ہے ہر جگہ. ٹھیک ہے. اور شادی کی تاریخ کوئی انہوں نے دی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کارڈ چھپ کے فی الحال وہ پبلکلی تو نہیں ابھی سامنے آیا. ڈھولکی چل رہی ہے ان کے سارے سین مینس کے ہفتہ 10 دن کے اندر مڈ آف دسمبر میں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا دسمبر کا مہینہ میں نے کافی پریڈکشنز کی ہیں کہ 15 دسمبر سے آن ورڈز ٹل 30th of December اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ویری اپ ہیول فار پاکستان. چینجز آئیں گی بہت سی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ چینجز آ رہی ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑا سا ایونٹ پلان کرتے ہیں اور ایک دم سے جو ہے نا ہر چیز رک جاتی ہے کیونکہ ایک ہمارا دنیا چل رہی ہے اور اس کے پیرالل ایک اللہ کی دنیا چل رہی ہے جو اللہ چلا رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ یوں ہو اور یوں ہو اور یوں ہو. تو بات ہی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے تو پلان کیا ہم نے چاہا ہم نے ڈیٹ بھی دے دی کارڈ چھپا دیے ہال بک کرا لیے سب کرا لیے. اب ہونا کیا ہے یہ الگ بات ہے. اچھا فرسٹ آف آل یہ دونوں جو لوگ ہیں رجب اینڈ ایمان آپ کہہ رہے ہیں اس وقت رجب بٹ جو ہے ہی از ون آف دا ہائیسٹ پیڈ یوٹیوبرز ان پاکستان اور یہ لڑکی بالکل بھی لائم لائٹ میں نہیں ہے. جی بالکل ایسی ہے. یہ بالکل گھریلو سی بچی ہے جس کو یہ لا رہا ہے. اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہسبینڈ اور وائف دونوں ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں تو پھر بھی تھوڑا سا دونوں کا چل جاتا ہے. دونوں ڈاکٹر ہوتے ہیں دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورتیں سمجھ آتی ہیں. دونوں ٹیچرز ہیں دونوں کو ایک دوسرے کا سمجھ آتا ہے کہ یار کیا لائبلٹیز ہیں کیا مسئلے ہیں کیا رکاوٹیں ہیں یا کیا فائدے ہیں. اسی طرح ہر پروفیشن میں اپنا جو ہے نا ایک لیول ہوتا ہے. اب ایک بندہ جو کہ اتنا فیمس ہے ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے اس کی واٹ ایور لیول ہی از آن وہ اور ایک لڑکی بالکل سمپل سی جو گھریلو سی ہے جو مے بی اس کو دیکھتی ہے ایز اے یوٹیوبر بٹ اس کو ایز اے نارمل انسان اپنے گھر کا بندہ سمجھ کے اس سے شادی کر رہی ہے. بات یہ ہوتی ہے ارتضیٰ کہ آپ کو وہ حدیث تو یاد ہوگی اس کا والیوم اس کا وہ کر دیں سب فیس اس میں کہ چہرہ ہو. ٹھیک ہے. ہاں اوکے کلیئر ہو گئی. آپ کو میں نے مسکرائی کیوں ہے آپ سے جس کے معنی اس طرح کے تھے کہ ایک آدمی آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے کہا جی میرے گھر میں بہت تنگی ہے اور وہ نہیں ہو رہے میرا کام نہیں چل رہا میرا رزق نہیں آ رہا. انہوں نے کہا ایک نکاح اور کر لو. انہوں نے ایک اور کر لیا. پھر گئے کہتے کہ ابھی بھی نہیں کوئی خاص فرق پڑا. انہوں نے کہا ایک نکاح اور کر لو. 3 نکاح کیے. انہوں نے کہا ایک نکاح اور کر لو. چوتھا جب کیا تو وہ بیوی جو تھی اس کو یہ جو ہوتا ہے نا بان اس سے باسکٹس بنانی آتی تھیں. اس نے باسکٹس بنانی شروع کی اور وہ بیچتی تھی اور سب بیویوں کو سکھایا اور اس کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی. اب یہ جو کپل ہے رجب بٹ اور ایمان جو میں نے ان کے چہروں میں دیکھا ہے ایمان بہت لونگ کیئرنگ اور اچھی سی بچی ہے اور اس کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں رجب سے. ٹھیک ہے. اور رجب جو ہے نا شوڈ آئی سے اٹ فرینک ہو کے بول دوں میں بول نہیں میم آپ دیکھیں آپ بلنٹلی آپ نے پہلے خان صاحب کے بارے میں بلنٹلی بولا ہے اتنے پولیٹیشنز کے بارے میں بلنٹلی بولا ہے. رجب بہت زیادہ اس وقت ایگوئسٹیکل ہے یعنی اس کو میں ہر بات اس کا ہر جملہ اس کا میں سے شروع ہوتا ہے اور میں پہ ختم ہوتا ہے. وہ کسی دوسرے بندے کو وہ اہمیت نہیں دے سکتا جو وہ اپنی ذات کے لیے سمجھتا ہے. اور یہ شادی جو ہوتی ہے نا وہ ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے. آپ کو اپنی بیوی کو بھی وہ جگہ دینی ہوتی ہے جو آپ کی ہے. آپ نے دیکھا آپ ہمارے سامنے اسی سال میں 2 طلاقیں بڑی فیمس پرسنالٹیز کی. آپ نے دیکھا شعیب کی کرکٹ پلیئر جو ہے ثانیہ سے اس کی لاسٹ ایئر ڈیورس ہوئی. پھر آپ نے دیکھا مریم نواز کے بیٹے جنید کی اس کی ڈیورس ہوئی. آپ کا کیا خیال ہے ان طلاقوں کی؟ ویسے تو عام ہر دوسرے تیسرے گھر میں طلاقیں ہو رہی ہیں. ان اتنی فیمس پرسنالٹیز اور اتنے ہائی فائی لوگوں کے اور اتنے امیر اور اقارب کے ان کے طلاقوں کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ فائنینسز نمبر 1
فائنینشلی کیا وہ لڑکی بھی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ یہ سمجھ اس کے سامنے کھڑی ہو کے یہ کہہ سکے کہ میں ایک انسان ہوں, ایمان نام ہے میرا اور میری بھی ایک ہستی ہے, مگر اس کے اندر کیا ہے, خود پرستی ہے. ٹھیک ہے, اب کیا کرتے ہیں, یہ ٹارو کارڈز ہوتے ہیں. میں 3 کویسچن ہے جو ویورز بھی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ایک کہ رجب بٹ کی کیا اس کے علاوہ اور بھی شادی ہے کوئی, اور دوسری جناب کیا یہ ان کا ریلیشن لانگ ٹائم چل پائے گا. ایک ایک سوال کرو اور ایک اس کے لیے ایک ایک کارڈ. پہلا ہمارا کویسچن یہ ہے کہ کیا رجب بٹ جو کنٹینٹ کریٹر ہیں ان کی اب شادی ریسنٹلی ہو رہی ہے, تو کیا شادی ان کی ایک ہی رہے گی اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ, یا جس طرح آپ کہہ رہی ہیں وہ ایگوسٹ بندہ ہے تو کیا کوڈ بھی کرے گا شادی؟ دیکھیے ان کا کارڈ ایگزیکٹلی وہ نکلا جو میں کہہ رہی ہوں, ٹیمپرنس, یعنی کہ اپنے کو دھیما رکھو, اپنے کو تھوڑا سا نیچے لے آؤ, اپنا جو لیول ہے, اپنا جو ایگو ہے, اپنا جو خود سری ہے, اس کو تھوڑا سا دھیمے لیول پر لے آؤ, نہیں تو یہ چیز لانگ ٹرم نہیں چل سکتی. ٹیمپرنس کس کو کہتے ہیں, یعنی غصہ بھی آیا کسی بات پہ تو کنٹرول کر لو. اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ غصہ کنٹرول کرے گی, برداشت نہیں ہے. دیکھیے وہ تو پھر کرنی پڑے گی نا جب پارٹنرشپ کیا ہے تو. ٹھیک ہے, اب اگلا سوال. اب اس کا آنسر میں کیا سمجھوں کہ کیا رجب کی ہاتھ کی لکیروں میں یا اس کی تقدیر میں شادیاں ہیں؟ رجب اگر یہ رشتہ چلانا چاہتا ہے, بیکاز ایمان بہت اچھی لڑکی ہے, اس کے لیے بہت اچھی لائف پارٹنر ہے, اور یقین مانو کہ اگر یہ اس کے ساتھ صحیح چلے تو اس کو آگے زندگی میں کسی اور پارٹنر کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا 2 یا 3 شادیاں کرے گا, نہیں ابھی تو کچھ بھی اس کا ایسا نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر اس نے اپنی خود سری دکھائی اور اس نے اپنا روب جمایا, یا اس نے یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ جی میں ہی ہوں, ایمان اس کو خود ہی چھوڑ دے گی, تو پھر کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. دیکھو ارتضا بہت مشکل ہے, بہت بری بات ہے کہ ہم کسی کے لیے شادی سے پہلے ہی کہہ دیں کہ وہ چھوڑ دیں گے. ہم تو میڈم اللہ معاف کرے کبھی بالکل بھی نہیں چاہیں گے, ہم کہیں گے سلامت رہیں وہ ایک. آمین. پھر اختلافات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگلا سوال. میڈم اگلا کویسچن یہ ہے کہ کیا رجب بٹ جو ہے شادی کے بعد بھی ان کی پاپولیرٹی اتنی ہی رہے گی جتنی اب ہے؟ کارڈ تو بہت وہ نکلا ہے, اس کو ڈسریگارڈ کرتے ہیں بیکاز جسٹس کا کوئی کام نہیں ہے اس کے ساتھ. فورس, ٹھیک ہے, فورس کو ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. طاقت جو ہوتی ہے نا, فیم جو ہوتا ہے نا, وہ ایک فورس ہوتی ہے. آپ کا فیم جو ہے وہ آپ کو بہت سی ایسی جگہوں میں انٹری دیتا ہے جہاں اور لوگ نہیں جا سکتے. ایم آئی رائٹ؟ آپ کہیں جاتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے تو لوگ کہتے ہیں اوہ یار سیلیبریٹی ہے, اس کو آگے آنے دو. ٹھیک ہے نا, یا کہتے ہیں بڈھی آنٹی ہے, اس کو آگے آنے دو. دونوں فائدے ہو سکتے ہیں. بہرحال رجب کے پاس اس وقت بہت فورس ہے, اس کی پاپولیرٹی رہے گی ٹل جون جولائی نیکسٹ ایئر, کیونکہ یہ ستارے چڑھتے اور اترتے ہیں. جون جولائی تک ایسے ہی ہے ان کے ساتھ کہ فین فالوئنگ ہے رہے گی. ہاں جی, اگر یہ اسے فائدہ اٹھا کے کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کہ اس کو لانگ رن میں کام آئے, اگر یہ سمجھ, کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا یہ فیم, یہ غبارے کی طرح ہے, اور وہ بڑا غبارہ ہے جس میں وہ بھرا ہوا ہے, ہیلیم بھرا ہوا ہے, ہاتھ سے گیا اڑ گیا. میڈم یہاں پر آپ نے پورے انٹرویو میں ایک بات یہاں پر کی ہے کہ جو وہ لڑکی ہے ایمان, وہ بڑی کانشیس ہے, وہ چاہتی ہے اس کو کیئرنگ ہسبینڈ ملے سب کچھ, لیکن وہ صرف اپنے ہسبینڈ سے بے انتہا محبت کرتی ہے. بہت کیئرنگ اینڈ لونگ ہے, اور اگر اس کو ہسبینڈ پراپرلی ٹریٹ کرے گا اور اچھا ٹریٹ کرے گا تو ان کا رشتہ بہت اچھا چلے گا. اچھا, یہ اسکرین پہ نظر آئیں گے یہ بھی آنے والے وقت میں ہمیں, جیسے باقی کنٹینٹ آ سکتی ہے, مگر وہ اتنی سیلف کانفیڈنس اس میں نہیں ہے کہ وہ اسکرین پر آئے, نہ وہ اس چیز کو پسند کرتی ہے, اور آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ آئے گی. اس کے لیے نہ آنا بہتر ہے, بیکاز اس کی پرسنالٹی کے اندر جو ملاحت اور خوبصورتی ہے اس کو آپ اسکرین پہ نہیں دکھا سکتے. اس بیوٹی کو, اس کے اندر جو سافٹنس ہے, پیار ہے, محبت ہے, وہ گھر کے اندر رہنے والی چیز ہے, گھریلو بچی ٹائپ.